وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت 12. موضوع: کیا ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ السجدہ آیت نمبر 12. لفظی ترجمہ: ولو ترى، اور کاش کہ اگر تم دیکھو، اذ المجرمون، جبکہ مجرم ناکسو رؤوسہم، اپنے چہروں، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے. ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں لوٹا دے. کہاں؟ واپس. نعمل صالحا، ہم کریں گے اچھے عمل، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ہمیں یقین آ گیا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی اور اس کے لیے سماعت اور بصارت کو قائم کر دی اور سوچ سمجھ، لیکن آپ لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون. پھر دوسری آیت تھی اذا دللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کہ ہم جب گم ہو جائیں زمین میں تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیا جائے گا. پھر کل کا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں تو پورا اٹھا لے گا ملک الموت جو تمہارے اوپر مقرر ہے، اور پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے. آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا کہ مجرم جب رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اور ہمیں اب واپس لوٹا دیں، ہمیں یقین آ گیا. سامعین کرام، بات یعنی آپ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رب کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا جو ہے وہ حق ہے. تمام یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہم نے بھلا دیا ہے اپنی عملی زندگی میں. یہ ایک تو یہ میں عرض کر دوں آپ کو کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ ہم ہیں. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ آیت جو ہے مجرمین کے بارے میں ہے. اور مجرم کون لوگ ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جو لوگ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ دنیا کو اپنی منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے تمام صلاحیتیں وقف کر دی ہیں، تو یہ لوگ مجرم ہیں۔ یہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں نا سامعین کرام، یعنی آج کے وقت یہ قرآن جب پڑھتے ہیں خاص طور پہ اس قسم کی آیات، تو ہرگز میرا گمان یہ نہیں ہے کہ یہ مجرم ہم اپنے آپ کو گردانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو مکے والوں کے لیے ہے، مکے کے مشرکین کے بارے میں ہے یہ آیت، اس وقت اس کا شان نزول ہے، اور ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ یہ ہماری ایک خام خیالی ہے ایمان کے بارے میں سامعین کرام، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی دانستہ طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام کے بارے میں نہ تو کوئی ریسرچ کی ہے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اور نہ تو اس منزل کو اپنی منزل بنایا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی وہ مقصد حیات، یعنی وہ چاہت اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک تو اس سے واقف نہیں ہے، دوسرے اگر ہیں بھی واقف تو اس منزل کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس مقصد کو اپنی منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سامعین اکرام ذرا غور کریں کہ مجرم کی بات ہو رہی ہے، اور مجرم جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ خود سوچ لیں۔ دیکھیں جو مجرم کیا ہے؟ جو قانون کی خلاف ورزی کرے، جو ریاست کے خواہش کے خلاف چلے یا اس کے قانون کو توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کائنات بنائی ہے ایک خاص مقصد کے لیے، پھر اس کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ میں ہوں اور آپ ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہرگز دنیا نہیں ہے۔ دنیا مقصود نہیں ہے، اور لیکن آپ دیکھیں کہ میں، آپ، ہم سب لوگ اجتماعی طور پہ ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور ظاہر کے لیے ساری توانائیاں ہم نے وقف کر دی ہیں۔ یہ وہ عام لفظ ہیں سامعین اکرام جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس معاشرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا کام ہے تھوڑا سا آپ سوچیں اس بات پہ کہ میری یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے، غلط ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یعنی مطلب چھوڑ دیں، مزید آپ غلط سمجھتے ہیں میری بات کو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، ہماری منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، اور اگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، تو پھر جو ہے پھر تو ہم مجرموں کی فہرست میں آئیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو تو نہیں پورا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف بلا رہا ہے ہم اس کے الٹی سائڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی منزل ہم نے کا انتخاب غلط کر لیا ہے، منزل وہ بنا لی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی سورت کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے لوگوں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال لے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے۔ تو ہمیں تو ظاہر نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ کر ظاہری کی طرف اپنی زندگی اور تمام توانائیاں جو ہیں ظاہر کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں مطلب اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا غور کریں۔ اصل میں یہ اس بات پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم یہ قرآن کے مضامین کو اپنے اوپر ایک تو فٹ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اب یہاں مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اب ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پارسا اور نیک سمجھتا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، مومنوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب بھی ان پہ
قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پہ یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، اس پہ سوچتے ہیں۔ تو چلیے ہم سوچتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جو مومن نہیں ہیں وہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نہیں سوچتے عام طور پہ۔ تو چلیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مجرم کون ہے جو رب کے حضور کھڑے ہوں گے سر جھکائے، اور پھر وہاں کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ حق ہے، جو قرآن میں تھا حق ہے، اب ہمیں تو عمل صالح کی ضرورت ہے، اور ہمیں یقین آ گیا۔ تو دیکھیں اس آیت کے مصداق میں اور آپ ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال یہ سوچنے کا ہے نا، چلیں سوچ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا حرج ہے؟ آیا ہم مجرموں کی ٹولی میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم مجرم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ تم رب کی طرف اپنا رخ پھیر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ رب کی رضا کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ ہم نے ظاہر کی طرف رخ پھیر کے، ظاہر کو منزل اور مقصد بنا کے، ظاہر ہی کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ایک آیت میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ دوسری آیت جو آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی سنائی تھی کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پہ مطمئن ہیں، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب دیکھیں دنیا کی زندگی پہ ہم عام طور پہ راضی ہیں۔ دیکھیں مجرم کی تلاش کریں، مجرم کون ہے؟ مجرم کا بہت برا حال ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ ہم بس قرآن کے مضامین کو مطلب ایسا ہلکا سے لے لیں اور بس تلاوت کرتے رہیں۔ کتنی بار ہم نے یہ تلاوت پڑھی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کتاب تلاوت تو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو، کتنے ہی قرآن مجید آپ نے ختم کر لیے ہوں گے تلاوت کر کے، لیکن یہ ایک آیت ہے، اس میں آپ سوچیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اس کے آئینے میں ہماری شکل کیسی نظر آتی ہے۔ مجرم کون ہے؟ آیا ہم مجرموں کی ٹولی میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہم ایمان والے ہیں؟ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے دیکھیں مجرموں کا آپ کو کلیئر کر دیا۔ مجرم کون ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پہ مطمئن ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں سامنے کرام، عام طور پہ کہ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، یہ میں، یہ میرے ماں باپ بیوی شوہر اولاد، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے پاس جو پیسے ہیں، یہ میری ایسٹس ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ فلانے پلاٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے مطلب یہ ہم اس کو اصل اپنا سمجھ کے، اپنا اثاثہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تللو میں آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تللے سے کہ آپ کی ساری جو ہے وہ اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، یہ اس پہ آپ کی توجہ ہے۔ رہنے کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے کھانے ہونا چاہیے، کل کیا پکے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بعض گھروں کا، آج کیا پکائیں گے، کل کیا پکے گا۔ یہ ظاہر میں ہی آپ نے ساری توجہ جو ہے وہ اٹکا دی ہے۔ تو
اب مجرم جو ہے وہاں اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مجرموں کو ہوش آئے گا بھی تو قیامت کے دن آئے گا۔ عام طور پہ تو سامعین کرام عام طور پہ ہم غافل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو واقف ہیں لیکن جو باطن ہے اس سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اس سے غافل ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک ماحول ایسا، یہ ایک مجرموں کا معاشرہ ہے، مجرمین کی ٹولی میں ہم رہ رہے ہیں اسی کے، لیکن ان کو ہوش کب آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ ان کو موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے۔ تو بات یہ نہیں ہے موتو قبل ان تموتو، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو ہوش میں آنے کا وقت یہ ہے سامعین کرام۔ ایک بات جو ہے اس آیت میں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہوش میں آنا اس وقت ہمیں فائدہ دے سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہوش میں آ جائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس شمار کی چند ساعتیں ہیں، شمار کی چند ساعتیں ہیں، یہ چند ساعتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ دنیا کا جو وقت ہے، آپ کو اگر آپ ہوش میں آ گئے تو آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جنت میں اپنی جگہ کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہوش میں نہ آئے، یہ بالکل میں آپ کو آسان زبان میں، اگر آپ ہوش میں نہ آئے، حقیقت کو آپ نے نہ پہچانا اور حقیقت کے لیے زندگی نہ گزاری، باطل کے لیے زندگی گزار دی، تو پھر یقیناً آپ کو ہوش آئے گا، لیکن وہ روز قیامت آئے گا، وہ نزعہ کے وقت آئے گا، وہ قبر میں آپ کو ہوش آئے گا۔ لیکن اس وقت ہوش آنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں مجرم، یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے نا، کاش کہ تم دیکھ لیتے کہ جب مجرم ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اب وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ابصرنا ربنا، ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، یعنی مشاہدہ ہو گیا ہمارا۔ یہاں آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان بالمشاہدہ جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہاں انا موقنون ایمان لے آئے نا، حشر کے دن ایمان لے آئے یہ مجرم جو ہیں، لیکن وہاں فائدہ نہیں دے گا، وہاں فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ جو ہے یعنی یہاں ایمان بالغیب ہے۔ سامعین کرام ایک بات بہت قیمتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، دنیا میں جو ہے ایمان بالغیب مقبول ہے، اور یہ یعنی بن دیکھے ایمان والا، یعنی مشاہدہ۔ اصل میں تھوڑی سی یہ بات اگر طویل ہو جائے گی شاید تو، لیکن وہ کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایمان ایک قسم کا ہمیں مشاہدہ کرایا جا رہا ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور یہاں ہمیں مشاہدہ کرایا جا رہا ہے بالواسطہ۔ سامعین کرام پشتو کی ایک مثال ہے، بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں خدا چالی دل نے دے خوبا قدرتوں نے پیجنی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہوا الظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو اس کا مطلب سامعین کرام میں یعنی اللہ تعالیٰ ظاہروں کا ظاہر ہے، یعنی اگر آپ مشاہدہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ بالواسطہ، اپنا مشاہدہ آپ کو اس کائنات میں اپنا ومن آیاتی ہی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا۔ تو یہاں بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ یعنی بے شمار نشانی ہے، ہر گل میں ہر شجر میں مہم، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ مضمون تھوڑا دلچسپ ہے سامنے کام، سنیں اس کو، کہ ہم تو مشاہدہ چاہتے ہیں، لیکن مشاہدہ تو آپ کے سامنے اس کائنات میں بکھرا پڑا ہے۔ چلے جائیں میوے کی دکان پہ، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے کیا کیا چیزیں پیدا کر دی ہیں، کیسے کیسے میوے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ آم ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ آڑو ہے، یہ گرما ہے، یہ سردہ ہے، یہ خربوزہ ہے، یہ تربوزہ ہے، اور یہ خوبانی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام میووں کی۔ یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، اس کے تذکرے ہوئے نا۔ تو مٹی، بیس کیا ہے اس کی؟ مٹی اور پانی۔ تو آپ دنیا کا کوئی ایسا آج یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے کارخانے میں آپ ایک طرف مٹی اور پانی اور کھاد ڈال کے باہر سے آپ آم نکال لیں، کیلے نکال لیں، انگور نکال لیں، یعنی اینڈ جو پروڈکٹ ہے اس کی مٹی اور پانی کی، اینڈ پروڈکٹ میں آپ ناشپاتی نکال لیں، ایک بڑا سا سرکل آپ بنا لیں اس مٹی اور پانی کو یکجا کر کے، یا چلیں وہ بیج بھی ملا دیں وہ بیج بھی ملا دیں، آم کی گٹھلیاں ڈال دیں، تو اینڈ ریزلٹ میں آپ کو آم مل جائے گا؟ نو۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، مٹی اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے مرچ بنا دی ہے، نیبو بنا دیا ہے، بینگن بنا دیا ہے، آلو بنا دی ہے، پیاز بنا دی ہے، ٹماٹر بنا دی ہے، مٹر بنا دی ہے، ساگ بنا دی ہے مختلف قسم کا۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ کچھ یہاں پیدا ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، باہر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا۔ سبزیوں میں فرق ہے نا۔ تو کیا کس چیز سے بن رہی ہیں چیزیں؟ مٹی اور پانی سے۔ کون بنا رہا ہے؟ قدرت، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کا ظاہر ہے، ظاہروں سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، تو یقین کیوں نہیں ہم کرتے؟ یہ رات اور دن کا آنا اور جانا، گردش لیل و نہار، پانی آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے، سمندر، پہاڑ، دریا اور زمین کی جو اپنے خزانے اگل لائے، یہ ایسی ہوا نکل رہی ہے جو تیلی دکھاؤ تو جل جاتی ہے، گیس، یہ پیٹرول ہے، یہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، جو کچھ پیٹرولیم مصنوعات جو بھی ہیں، یہ گرینائٹ نکل رہا ہے، یہ ماربل نکل رہا ہے، یہ ہیرے نکل رہے ہیں زمین سے، مٹی سے۔ یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ان کو میں اپنی نشانیاں بتا دوں گا آفاق و انفس میں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو بے شمار ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ ابصرنا و سمعنا، یہ یعنی وہ عذاب کو دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ کے جو جنت اور دوزخ کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہاں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے میں نے سماعت، بصارت اور دل، سوچنے کے لیے دل۔ یہ نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجرم بن جائیں اور جرم پہ استقامت اختیار کر لیں۔ یہ آخری میں چند الفاظ ادا کر رہا ہوں سامعین کرام۔
اس آیت کا مقصد یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم یہاں سماعت اور بصارت سے کام نہ لیں اور مجرموں کی ٹولی میں شامل ہو جائیں. ہو تو گیا ہے ایسا، لیکن ابھی وقت ہے، واپس لوٹ آنے کا وقت ہے، ندامت کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، معافی کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. یہ سارے یعنی مہلت موجود ہے. اس جگہ پہ جب آپ یہ جسم چھوڑ دیں گے، یہ جسم آپ سے لے لیا جائے گا، یوم تو یتوفاکم ملک الموت، جب آپ کو ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کر لے گا، پھر جو ہے ایمان اور عمل صالح کام نہ آئے گا. یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکرام. عمل کا وقت دنیا ہے، ندامت کا وقت دنیا ہے، مہلت کا وقت دنیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مہلت کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں اور ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے. یہ مضمون ہے سامعین کرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور کاش اگر آپ دیکھ لیتے کہ جب مجرم سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون ہمیں یقین آ گیا، ہم ایمان لے آئے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. If only you could see the guilty bowing their heads before their Lord. Our Lord, we have seen and we have heard. So send us back and we will act righteously. We are now convinced. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.